کراچی کی ایک پرانی بوسیدہ کوٹھی میں اقرا اپنی فیملی کے ساتھ نئی شفٹ ہوئی تھی۔ کوٹھی بڑی اور خوبصورت تھی، مگر ارد گرد کے لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ سایہ ہے، خاص کر اوپر کی بند چھت پر۔ اقرا کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ خاموش طبیعت کی کتابوں میں رہنے والی لڑکی تھی، لیکن جلد ہی اس کی زندگی بدل گئی جب اسے ہر رات خواب میں ایک ہی سایہ نظر آنے لگا۔ وہ سایہ اس سے باتیں کرتا، اس کے خوابوں میں اس کا نام لیتا اور کہتا، میں تمہیں صدیوں سے ڈھونڈ رہا تھا اقرا۔ شروع میں وہ ڈر گئی، مگر رفتہ رفتہ وہ اس وجود سے مانوس ہو گئی۔ اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا، مگر آئینے کے سامنے اس سے باتیں کرنے لگی۔ ایک دن اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں کسی سے محبت کرنے لگی ہوں جو انسان نہیں، کوئی سایہ ہے۔ پھر ایک دن رات کے وقت اقرا اچانک غائب ہو گئی۔ گھر والوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پورے محلے میں تلاش ہوئی، مگر اس کا کوئی نشان نہ ملا۔ 2 دن بعد اس کی ڈائری کے آخر میں ایک صفحہ ملا جو پہلے سے نہیں تھا۔ اس پر خون سے لکھا تھا، اقرا اب میری ہے، اسے کوئی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ تم سب نے اسے نہیں سمجھا، مگر میں صدیوں سے صرف اسی کا تھا۔ اب وہ میری دنیا میں ہے اور خوش ہے۔ اگر کوئی اسے چھیننے آیا تو اس کی دنیا بھی ختم کر دوں گا۔ تب سے اس کوٹھی کی چھت پر ایک لڑکی کی ہنسی سنائی دیتی ہے جو ڈرا دیتی ہے، اور کبھی کبھار نیم شب میں کوئی کہتا ہے، اقرا واپس آ جاؤ نا، لیکن آواز کا لہجہ انسانی نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ایک لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔